السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز حاضرین، صحت و مرض کا اسلامی تصور کیا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں تو کیا علاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرونا وائرس کے اس موقع پر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ علماء کے اقوال بیان کر کے انشاءاللہ آخری میں ہم بتائیں گے کہ اسلام میں علاج کا کیا حکم ہے۔ جب ہم نے فقہا کی کتابوں کو دیکھا، شارحین حدیث کے اقوال کو بھی دیکھے، تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، ان تمام کتابوں کو ہم نے ورق گردانی کیے، چھانا، تو ہمیں اس مسئلے میں 3 قول مکمل طور ملے۔ پہلا قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علاج نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا ہی افضل ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 دلیلیں دیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بخاری میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و عذاب کے، تو اس میں وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ تحقیق التوحید، یہ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب کے عنوان سے امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کون لوگ جنت میں بغیر کتاب، بغیر عذاب و حساب کے 70,000 لوگ خوش نصیب کون ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاج نہ کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، امام یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ام العلا جو کیا کرتی تھیں، برس ان کو فٹس کی بیماری تھی، بار بار نیچے گر جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام العلا، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے شفا کی دعا کر دیتا ہوں، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر تم چاہے تو صبر کرو، جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ام العلا نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں، جنت ملے گی، بس ایک دعا کیجئے کہ جب وہ دورہ مجھ پر پڑتا ہے تو سطر کھلنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان شئتی صبرتی ولک الجنہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیماری پر صبر کرنے پر ابھارا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابی بن کعب اور ابو ذر رضی اللہ عنہما بھی بیمار ہوئے، علاج نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ان 3 دلیلوں کو دیکھ کر امام احمد نے کہا کہ علاج نہ کرنا افضل ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اسلام کی طرف جو گمراہ منسوب فرقے ہیں، اس میں صوفیہ بھی ہیں، اس میں غلاۃ الصوفیہ ہیں۔ صوفیہ میں کئی کیٹیگریز ہیں، اس میں غلاۃ الصوفیہ یعنی وہ صوفیہ جن کے عقائد میں بہت غلو ہیں اور جو اسلام کے حد کو پار کر کے کبھی باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ علاج ہی نہیں کرنا چاہیے، غلاۃ الصوفیہ کا قول ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں بیماری لکھی ہے تو علاج ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب توکل کا مطلب یہ ہوا کہ توکل کا مطلب یہ کہ علاج نہ کرے بلکہ مکمل طور پر علاج ہی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا، من اکتویٰ فقط بری من التوکل، حالانکہ حدیث ضعیف ہے یہ۔ جس نے داغنے کا علاج کیا گویا وہ توکل کی فہرست سے نکل گیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جب ہمارے مقدر میں لکھا ہے بیماری تو بیماری کا علاج نہیں کرنا چاہیے، یہ قول مرجوح ہے۔ تیسرا قول جو وہی راجح ہے، علاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، قاضی ابو یعلا، ابن عقیل اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ علاج کرنا مشروع ہے، کتاب و سنت میں اس پر ابھارا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں تو واجب تو نہیں کہتا، لیکن دوا لے لینا افضل ہے ترک سے بھی۔ میں اس کو واجب تو نہیں کہتا، میں مستحب کہتا ہوں، لیکن امام شافعی احمد اس کو واجب کہتے ہیں۔ اب حالات کو سامنے رکھ کر علاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، ڈینجر ہو گیا ہے، سیریس ہو گیا، ایسے وقت میں علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اصل میں امانت ہے، اور امانت کی اگر صحیح طور سے اس کا خیال نہ رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء اور سلمان کے قصے میں کہا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارا نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ لہٰذا اسلام 5 چیزوں کے لیے آیا ہے، تو ہمارے نفس کی حفاظت کرنا یہ علاج کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار،
نہ نقصان اٹھانا نقصان پہنچانا ہے، لہذا جب بیماری ہو جائے تو علاج کریں تاکہ دوسروں کو ہم متاثر نہ کریں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ بعض مرتبہ جو ہے علاج کرنا واجب ہوتا ہے، مثلاً ایسے اگر علاج نہ کرے تو انسان کے صحت کے غارت ہونے کا اندیشہ ہے، ایسے وقت میں علاج واجب ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تھوڑی جسمانی کمزور ہے، دوا لے لیں تب بھی چلے گا، دوا نہ لیں، غذا میں خود ایڈجسٹ کریں تو طاقت آ جائے گی، تو ایسے موقع پر علاج کرنا جو ہے مندوب اور مستحب مانا جائے گا۔ بہرحال پہلا قول یہ ہے کہ چھوڑ دینا افضل ہے، یہ جو لوگ کمال درجے کے موحد ہوتے ہیں وہ ان کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علاج بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلاۃ الصوفیہ کا قول مرجوح ہے۔ تیسرا قول مشروع ہے، کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں جب ہم علاج کرتے ہیں تو دوا پر بھروسہ، سبب پر بھروسہ کرنے کے بجائے مسبب پر مکمل طور بھروسہ کریں، یہی جو ہے عین توکل ہے اور کمال توکل ہے۔ لیکن علاج کیے بغیر اسباب کو چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا، یہ بھی توکل نہیں تواکل ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا۔ تو کمال درجے کا توکل اور توکل عین توکل یہ ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں اور شفا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور ہم جسمانی بیماری، روحانی بیماری، ظاہری باطنی کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج ویسے ہی کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علاج کا جو حکم ہے وہ جاننے اور اس کی جو ہے اہمیت کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔